سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر آس پاس اس طرح کے مسائل پیدا ہو جائیں، علاقے میں کوئی گنڈا کوئی بدماش اس قسم کا جو ہے کسی کمزور پر اگر ظلم کرے، تو کیا ہمارے پاس 10 افراد بھی ایسے ہیں کہ جو کھڑے ہو کر کے جا کے کہہ سکے کہ بھائی تم بدماشی کر رہے ہو، ظالم ہو تم؟ باہر سے کوئی وردی والا اگر ظلم کرنے پر تلا ہوا ہو، اپنی وردی کا ناجائز استعمال کر رہا ہو، تو 10 لوگ سماج کے کھڑے ہو کر کے یہ کہہ سکیں کہ یہ غلط کر رہا ہے اور شروع سے لے کے آخر تک اس کا سپورٹ کر سکیں اس مظلوم کا۔ ہمارا یہ کردار کہ سینکڑوں کلومیٹر دور سے ایک خاتون کی آواز آتی ہے تو پوری ریاست دوڑ پڑتی ہے وہاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، وقال تعالی وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ دراصل اس شکر کا سب سے بڑا جو تقاضا ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے، اور شکر کا جو تقاضا ہے اگر وہ ہم جان لیں تو آج کی مناسبت سے دنیا بھر میں مسلمان جس قسم کی سرگرمیوں میں لگے ہوئے ہیں یا ایسی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہیں جو ان کے نصب العین اور ان کے مشن سے دور دور تک مطابقت نہیں رکھتی، مناسبت نہیں رکھتی۔ رسول اللہ کا جو مشن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے، اس کے کچھ حصے کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خاص طور سے ہماری جو سماجی ذمہ داریاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اس کی جانب آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ قرآن مجید کی جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، جس میں ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تم اچھے لوگ ہو، خیر امت ہو، ایسی امت جس کی فطرت میں، جس کے مزاج میں اور جس کے کردار میں، جس کے اعمال میں خیر ہی خیر ہوگا، اس سے شر نہیں ہو سکتا۔ اس کی ذات نفع بخش ہوگی، نقصان دہ نہیں ہوگی، اس کی ذات سے صرف بھلائی ہی سامنے آئے گی، شر سامنے نہیں آئے گا۔ چنانچہ اگلے ٹکڑے میں اس کی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ نے کر دی تاکہ لوگوں کا ذہن ادھر ادھر نہ جائے۔ کہا اخرجت للناس، تمہاری پیدائش، امت مسلمہ کی تشکیل، خیر امت ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، لوگوں کے کام کے آنے کے لیے ہو، انسانیت کو تم سے فائدہ پہنچے، یہ تمہارے خیر امت ہونے کا مقصد ہے۔ اور یہ مقصد ایسا ہے جس کی وجہ سے اس دنیا میں ہمارے وجود کو کوئی ہلا نہیں سکے گا۔ چنانچہ سورہ رات کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں ایک بہت ہی بڑا قرآنی اور فطری اور الہی اصول بتا دیا ہے، اور اس اصول کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم ہسٹری دیکھیں، تاریخ دیکھیں، تو سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی۔ اور اس فطرت کی اس اصول کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم موجودہ حالت پر غور کریں تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے وجود کو لے کر کے جو لوگ سوالات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اس اصول سے دور ہو گئے ہیں یا اس سنت الہی سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ اور یہ بنیادی پرنسپل کیا ہے، بنیادی اصول کیا ہے؟ یہ اصول ہے نافعیت کا۔ نافعیت کا مطلب کیا ہے؟ ہماری ذات لوگوں کے لیے کتنا نفع بخش ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں، سورہ رات کی اس آیت کے ٹکڑے میں کہا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا زمین میں وہی ٹھہرے گا، وہی بچے گا۔ اور اسی کا الٹا
جو لوگوں کے لیے نفع بخش چیز نہیں ہوگی وہ ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ اپنا وجود نہیں برقرار رکھ سکے گی۔ آپ زندگی کے ہر گوشے میں غور کر لیجئے، سوچ لیجئے، ایک ایک مثال لے لیجئے، انسان کی مثال لے لیجئے، اپنے آس پاس کی چیزوں اور اشیاء کی مثال لے لیجئے، جس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے، جس چیز کا مقصد ختم ہو جاتا ہے تو حفاظت اس کی نہیں کی جاتی، اس کو جلا دیا جاتا ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس کو بیچ دیا جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اس ٹکڑے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے دو مثال دی ہے، وہ مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ ایسی مثالیں ہیں کہ یہاں پر موجود جتنے لوگ ہیں 10 سال کے اوپر کے بچے بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، اور بزرگ تو بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ برسات کا موسم ہے، اس موسم میں اگر 1 گھنٹہ بارش ہو جائے تو اس مثال کا نظارہ کرنے کو مل جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، ندی نالے وادیاں بہہ پڑتی ہیں، اپنے ظرف کے مطابق پانی زمین جذب کرتی ہے۔ جب ندی نالے بہہ پڑتے ہیں تو اوپری حصے پر کچرا اور جھاگ ہر طرف نظر آتا ہے، پانی نظر نہیں آتا، لیکن وہ جھاگ اور کچرا آخر میں اس کا نتیجہ کیا آتا ہے؟ آخر میں وہ ختم ہو جاتا ہے، کہیں اس کا وجود نظر نہیں آتا، اور جو پانی مفید ہوتا ہے وہ زمین کے نیچے جا کر کے اس کی سرسبز و شادابی، اس کی زرخیزی کو بڑھا دیتا ہے۔ فوراً ایک دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس مثال کو بھی دیکھ کر کے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس کو ہم حقیقت میں سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں ہوتی نہیں کوئی چیز ہے، وہ کیسے اڑ جاتی ہے، کثرت میں ہونے کے باوجود کیسا ہے اپنا وجود کھو دیتی ہے، اس کی بھی مثال سامنے آتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یا ہمارے گھروں کے لوگ جو ہے سونار کے یہاں جاتے ہیں، سونا لینے جاتے ہیں، پرانا زیور ہو جاتا ہے، کچھ اس پر گندگی آ جاتی ہے، سونار کے دیتے ہیں ذرا صفائی کر دیجیے اس کی۔ چنانچہ وہ بھٹی میں کیمیکل ڈال کر کے اس سونے کو ڈالتا ہے، اور اس کے بعد اس سونے میں جتنا کھوٹ ہوتا ہے، جتنا کچرا ہوتا ہے، وہ پیالے میں بالکل اوپر آ جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اندر سونا ہونا نہیں، صرف ہر طرف کچرا ہی کچرا ہے، صرف گندگی ہی گندگی ہے۔ لیکن رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وہ معمولی سا ٹکڑا، وہ چھوٹا سا ٹکڑا جو مفید ہے لوگوں کے لیے، بچتا وہی ہے، اور وہ کچرا، وہ جھاگ کہاں جاتا ہے؟ تھوڑی دیر میں اس کے وجود کا پتہ نہیں چلتا ہے، ہوا بن کے اڑ جاتا ہے۔ اور پھر جا کر کے یہ ٹکڑا کہا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے نفع بخش چیز ہوگی وہ زمین میں ٹھہر جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں جو خیر امت کہا گیا، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تو اس وقت یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے کہ مسلمانوں کو بھگوڑا ثابت کر دیا جائے گا، مسلمانوں سے ان کی شہریت چھین لی جائے گی، آگے چل کر کے مسلمان اپنا وجود کیسے برقرار رکھیں گے، یہ عبادت گاہیں یا اوقاف کیسے بچیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ اور ڈر خوف کا یہ عالم ہے کہ جو چیز نہیں مانگی جا رہی، جس کا مطالبہ نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی لوگ دوڑے بھاگے پھر رہے ہیں اور جیب خالی کر رہے ہیں ان سب چیزوں کے لیے۔ یہ نوبت کہاں سے آ گئی؟ تھوڑا سا ایک آدھ دو میں تاریخ کی مثال آپ کو دے دوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ ایک مسلمان ہڈی چمڑے کا نام نہیں ہے۔ جب مسلمان کا نام آتا ہے تو ایک مقصد آتا ہے، ایک جنون آتا ہے، ایک جذبہ سامنے آتا ہے، اور جنون اور جذبہ ہے انسانیت کی خدمت، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور یہ جنون، یہ جذبہ، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں پاتی اس کے قدم بڑھانے سے۔ انسانوں کے لیے بھلائی کے ناطے، انسانوں کے لیے مفید بننے کے لیے، اس میں مسلم غیر مسلم کی تفریق بھی ہمارے لوگوں نے نہیں کی ہے۔ چنانچہ پہلی صدی ہجری میں افریقہ کے علاقے میں ہمارے ایک مسلمان گورنر ہوتے ہیں، ان کو اسپین کے ساحلی علاقے کے گورنر کا خط ملتا ہے، اس نے اس میں شکایت کی کہ بادشاہ نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں، اپنی بچی کا حساب لینا چاہتا ہوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کی مدد مجھے چاہیے۔ 1,00,000 2,00,000 کا لشکر لے کر کے گئے، صرف 12,000 کا لشکر لے کر کے گئے، 12,000 کا لشکر لے کر گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاؤں میں چپلیں بھی نہیں تھیں، تلواریں نیام میں نہیں تھی بلکہ کپڑوں سے لپٹی ہوئی تھیں، اس طرح کی صورتحال تھی، پیٹ پچکے ہوئے تھے، لیکن 12,000 کی تعداد میں وہاں پر مسلمان اترتے ہیں اور پورے اسپین کی تاریخ بدل جاتی ہے، پورے ملک کے لیے وہ کافی ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو تھا،
یہی ہڈی چمڑا تھا، قد کاٹھی میں ہو سکتا ہے 19-20 رہے ہوں، لیکن اسی کلمے کو ماننے والے تھے۔ جس خدا کو، جس اللہ کو آج ہم مانتے ہیں، یہ اس وقت بھی وہی تھا، قرآن مجید بھی وہی ہے، سنت رسول بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ لیکن نتیجہ دیکھیے ذرا سا، کچھ سال بعد، 800 سال کے بعد جب وہاں سے ایک ایک مسلمان کو کھدیڑا جا رہا تھا، تو صرف ایک شہر قرطبہ میں مسلمانوں کی تعداد 10 لاکھ تھی۔ گئے تھے تو کتنے تھے؟ 10 سے 12 ہزار۔ پورے ملک کی تقدیر بدل گئی، اور جب کھدیڑ کر کے نکالے گئے ہیں تو 10 لاکھ ہے، اپنا وجود نہیں بچا سکے وہاں پر۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تاریخ اور یہ سانحہ ہمیں کیوں دیکھنا پڑا؟ یہ تو بات وہاں کی ہوئی نا، آ جائیے یہاں پر بھی۔ ہمارا ملک بھی مثالوں سے بھرا پڑا ہے، عبرت کی نشان ہے ہمارے لیے۔ ہمارے وجود کی علامتیں جس کے سینے پر چڑھ کر کے آج لوگ تقریریں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، شان بگاڑتے ہیں اپنی، لیکن احتساب تو ہمیں کرنا ہے نا۔ جہاں بھی اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب طاقت اور قوت سے مسلمان آئے ہیں تو صرف 12,000 کی تعداد میں آئے۔ ایک مسلمان خاتون پر ظلم ہوا تھا، اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آئے، اور ان 12,000 نے پورے بر صغیر کی تاریخ پلٹ ڈالی۔ اور اس وقت اپنی تاریخ کی سب سے بڑی تعداد ہم رکھنے کے باوجود ڈر اور خوف میں اس طرح سے مبتلا ہیں کہ کاغذات ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیسے اپنے آپ کو ثابت کر سکیں گے کہ ہم یہاں ہیں۔ کچھ تو ہے مسئلہ، کچھ تو پرابلم ہے، کہیں پر دقت ہو رہی ہے۔ وہ دراصل یہی ہے کہ ہمارے وجود کے ساتھ جو نافعیت کا پہلو تھا، جو لوگوں کے لیے کام آنے کی چیز تھی، جو لوگوں کے لیے مفید بننے کا معاملہ تھا، وہ ختم ہو کر کے ہم لوگوں کے لیے مفید کیا بنے؟ اپنے لیے نقصان دہ بن گئے، اپنے لیے نقصان دہ بن گئے۔ چنانچہ یہاں پر میں 2 واقعات، بلکہ ایک حدیث، دونوں واقعات ہی کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ قرآن کا یہ جو پرنسپل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس کو کیسے عملی طور پر ثابت کیا ہے۔ اور یہی آج کے دن کے مناسبت سے پیغام آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اور جو بھی میرے بھائی اور نوجوان ہیں اس پیغام کی جانب یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جاتا ہے، غار حرا میں ہوتے ہیں، نبی بنایا جاتا ہے، ابتدائی آیات نازل ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے، گھبراہٹ کے عالم میں گھر آتے ہیں، اماں خدیجہ سے کہتے ہیں مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، چادر سے اڑا دیتی ہیں۔ تھوڑی دیر میں راحت ہوتی ہے، پوچھتی ہیں معاملہ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، پورا واقعہ بتایا، اور ایک جملہ کہا کہ مجھے اپنی ذات کو لے کر کے خوف پیدا ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں تباہ نہ ہو جاؤں۔ تمام حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس موقع پر بیوی ہونے کی حیثیت سے، سب سے قریب ہونے کی حیثیت سے، جو کچھ دیکھا تھا 15 سالوں میں، اس کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے کہا کہ کبھی نہیں، آپ کبھی رسوا نہیں ہوں گے، کبھی نقصان میں نہیں ہوں گے، کبھی کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور کوئی ہلاک نہیں کر سکے گا۔ 5 وجہ بتائی، 5 وجوہات، اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر یہ امت یا مسلمان کسی علاقے کے ان 5 چیزوں کو اپنا شیوا بنا لیں تو کیا مجال ہے کہ کوئی وجود پر ہمارے سوال اٹھا سکے۔ پہلی بات کہی انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے ناتوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب صرف الیک سلیک نہیں ہے، صلہ رحمی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے حقوق آپ ادا کرتے ہیں۔ تو جب آپ قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہے ہوں تو آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے رشتے ناتے بیک پر کھڑے ہوں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر کے کہ وہ مسلمان رشتہ دار رہے ہوں یا غیر مسلم رہے ہوں، شیب ابی طالب جیسے جیل میں 3 سال جہاں رہنا رہا، جہاں پر بھوکے بہت سارے بچے اور بزرگ وفات پا گئے، اس میں آپ کے خاندان کے غیر مسلم بھی شامل تھے۔ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار جو اپنے خاندان کو لے کر کے تھا کہ آپ ان کے حقوق ادا کرتے تھے۔ دوسری بات انہوں نے کہی وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ دوسروں کے بوجھ کو اپنا بوجھ سمجھتے ہیں،
دوسروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں, دوسرے کے کام آتے ہیں, دوسروں کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں. آپ صرف میرا نہیں کرتے ہیں, دوسروں کو چیزوں کو, دوسروں کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سماج کے کام آنے والا ہو, لوگوں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنے والا ہو, کیا وہ تنہا رہے گا؟ اس کو لوگ رسوا کر لیں گے, اس کو میدان سے ہٹا سکیں گے؟ ناممکن بات ہے. تیسری بات کہیے, وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, آپ حق کے ساتھ چلنے والے اور حق پر کھڑے رہنے والوں کی مدد کرتے ہیں, نیوٹرل بن کے نہیں رہتے آپ. سماج میں اگر کہیں کوئی معاملہ ہے, کوئی مسئلہ ہے, مسئلے کو جانتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں حق پر ہے اور فلاں جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے, تو حق والے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں جو مشکلات آتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں, اس پر مدد کرتے ہیں, اس کی تنہا نہیں چھوڑتے. یعنی ایک مسلمان نیوٹرل نہیں رہ سکتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کے سامنے ظلم ہو رہا ہو اور جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اور وہ تماشبین بن کر کے رہے؟ یہ ناممکنات میں سے اس کو اپنی مسلمانی کا جائزہ لینا چاہیے. وہ مسلمان نہیں ہے. رجسٹر میں ہو سکتا ہے کہ لکھ جائے, NPR میں ہو جائے گا مسلمان ہو, لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے کہ جس کے سامنے ظلم ہو رہا اور خاموشی سے تماشا دیکھے. نہیں, اور یہ سب کے ساتھ یکساں معاملہ ہو. چوتھی بات کہی, وہ تقری الضیف, مہمان نوازی کرتے ہیں, لوگوں کو کھلاتے ہیں آپ. دوسروں کو کھلانے والا کبھی رسوا نہیں ہوگا. آخری بات کہی, وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ, نادار لوگوں کے لیے آپ کماتے ہیں, اپنا ہی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں, اپنا ہی گھر بنانے کے لیے نہیں, اپنی ذات تک محدود نہیں ہے. آپ کی آمدنی, آپ کی تجارت اور جو کچھ بھی پراپرٹی ہے یہ ناداروں کے لیے وقف ہے, ناداروں کے لیے, ضرورت مندوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. جس کے اندر یہ 5 خوبیاں ہوں گی, کیا مجال ہے کہ ایسے فرد کو اور ایسی جماعت کو جس کے اندر مجموعی طور پر یہ خوبیاں ہوں, دنیا کی کوئی طاقت اس کے وجود کو مٹا سکے؟ ناممکن بات ہے. یہ تو انفرادی معاملہ ہوا. جب کسی سماج میں اس طرح کے 10-20 افراد کھڑے ہو جاتے ہیں یا وہ افراد بڑھتے چلے جاتے ہیں, ان کی تعداد بڑھتی ہے, تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ بھی ایک مثال دے کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات میں کنکلوڈ کر دوں گا. نبوت سے پہلے ہی کیا واقعہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال ہوتی ہے. مکے میں باہر سے ایک تاجر آتا ہے اپنا سامان لے کر کے, اس کے سامان کو مول بھاؤ کر کے پہلے ابو جہل لے لیتا ہے, اور جب رقم دینے کی بات آتی ہے, پیسہ دینے کی بات آتی ہے, بھگا دیتا ہے ڈانٹ کر کے. اور ابو جہل ہے کون؟ اپنے سماج کا گنڈا ہے, اس کی طاقت اور قوت کا کوئی اندازہ نہیں ہے, سب سے زیادہ طاقتور وہاں پر ہے. آج کے زمانے میں کہا جائے تو 10-20 لاٹھی اس کے ساتھ ہیں, صاحب اسلحہ بھی کھونس کر کے چلتے ہیں, گولی مار دیں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے, کوئی اس سے سوال جواب کرنے کی جرات نہیں کر سکتا ہے. وہ ابو جہل ابو الحکم بھی ہے, چیف جسٹس بھی ہے اپنے سماج کا, وہ اتفاق سے فیصلہ کرنے میں مہارت بھی ہے. کون کھڑا ہوگا, کون اس سے جرح کرے گا, بحث کون کرے گا؟ وہ تاجر جا کر کے خانہ کعبہ میں اپنی بپتا بیان کرتا ہے کہ میں تو لٹ گیا, میرے ساتھ یہ ہوا. چنانچہ اس سماج میں جو لوگ بھی دردمند دل رکھنے والے تھے اس میں رسول پاک بھی موجود تھے. 20 سال کے سب سے چھوٹے تھے, مزید 8-10 اور سردار جو دردمند دل رکھنے والے تھے وہ اکٹھا ہوتے ہیں عبداللہ ابن جدعان کے گھر پر, اور معاہدہ حلف الفضول کے نام سے ایک گروپ تشکیل دیتے ہیں. اور اس طرح کا ایک معاہدہ بہت پہلے ہوا تھا, اسی کی یاد میں اس کو دوبارہ جو ہے جاری کیا گیا. اور یہ بات طے ہوئی کہ اس شہر میں جس کے اوپر ظلم ہوگا, جس کے اوپر زیادتی ہوگی, ہم اس کے حق میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ظالم سے مظلوم کا حق دلا کر کے رہیں گے. چنانچہ وہاں سے اٹھتے ہیں یہ فیصلہ کر کے, ابو جہل کے گھر جاتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ تم نے مان لیا ہے؟ کہا ہاں. کیا پیسہ دیا ہے؟ نہیں. لا کر کے دو. اس بدماش اور گڈنے کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ 10 سربراہتا قسم کے لوگ, باعزت لوگ, شریف لوگ, سنجیدہ قسم کے لوگ دروازے پہنچ گئے, ہمت نہیں تھی کہ انکار کر سکے, لا کر کے دے دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر آس پاس اس طرح کے مسائل پیدا ہو جائیں, علاقے میں کوئی گنڈا, کوئی بدماش اس قسم کا جو ہے کسی کمزور پر اگر ظلم کرے, تو کیا ہمارے پاس 10 افراد بھی ایسے ہیں کہ جو کھڑے ہو کر کے جا کے کہہ سکے کہ بھائی تم بدماشی کر رہے ہو, ظالم ہو تم.
باہر سے کوئی وردی والا اگر ظلم کرنے پر تلا ہوا ہو، وہ اپنی وردی کا ناجائز استعمال کر رہا ہو، تو 10 لوگ سماج کے کھڑے ہو کر کے یہ کہہ سکیں کہ یہ غلط کر رہا ہے اور شروع سے لے کے آخر تک اس کا سپورٹ کر سکیں اس مظلوم کا۔ ہمارا یہ کردار کہ سینکڑوں کلومیٹر دور سے ایک خاتون کی آواز آتی ہے تو پوری ریاست دوڑ پڑتی ہے وہاں، اور یہاں ہمارے بغل میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہمارے بال پر بھی جو ہے ہمارے اوپر جوں بھی نہیں رکھتی ہے۔ اس کردار کے ساتھ ہم 25 کروڑ نہیں 125 کروڑ ہو جائیں گے تب بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ اور اگر یہ کردار بدل جائے لوگوں کے لیے نفع بخش بننے کا، تو 10-20 ہزار بھی آج بھی دنیا کی تاریخ بدلنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں، جس کی بہت بڑی مثال ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں وہاں پر پوری طاقت جھونک دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے اس چھوٹے سے گروپ کو، جس کو سمجھ رہے تھے کہ 4 دن میں ختم کر دیں گے، وہ ریاست خود دنیا کے ایکسپرٹ کے مطابق اپنے نظریے کے ساتھ بہت تیزی سے خاتمے کی جانب جا رہی ہے، بہت تیزی سے جا رہی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہے، نہ پتہ کرنے کی کوشش ہے، نہ جاننے کی کوشش ہے۔ تو نافعیت کا یہ جو پہلو ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہ ربیع الاول میں جہاں بہت ساری چیزیں لوگ کر رہے ہیں، میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ اس پہلو پر ذرا غور کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس دنیا پر سب سے بڑا احسان کیا ہے، اس سے بڑھ کر کے ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ ان کی کوششوں اور ان کے اصحاب کی کوششوں سے ہم تک دین پہنچا، اسلام پہنچا۔ اس کا کوئی 100واں یا 1000واں بھی حصہ ہمارے دل و دماغ میں ہے یا نہیں؟ اس مقصد اور اس نسلین کو لے کر کے، اور خاص طور سے اپنے سماج میں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، آس پاس میں ہمارا کوئی کردار اور کوئی رول ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ ایک جانور بھی اپنا پیٹ بھر کے زندگی گزار لیتا ہے، ہم بھی، ہمارے میں سے ہزاروں لوگ جو ہے روز آس پاس میں درجنوں لوگ اس دنیا سے جان رہے ہیں، لیکن کوئی نہ ان کو یہاں پر یاد کرنے والا ہو، نہ آخرت میں یاد کرنے والا کوئی ہوگا۔ تو اپنی ذات کے بارے میں ہم غور کریں کہ انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے کس کس حیثیت سے مفید بن سکتے ہیں۔ اسی بات پر یہ فیصلہ ہوگا کہ ہمارا وجود یہاں باقی رہے گا یا ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔